پہلی جنگ عظیم کا جب بھی ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً میدان جنگ اور خندقوں کی تصویریں آتی ہیں، لیکن کیا ہو اگر اس جنگ کی سب سے گہری کہانیوں میں سے ایک امید اور نقصان کی داستان کسی میدان میں نہیں بلکہ ایک پرانے انگریزی اسکول کی دیواروں کے اندر لکھی گئی ہو؟ یہ کہانی ہے بروکفیلڈ اسکول کی اور اس ایک شخص کی جو اس کی روح بن گیا۔ ہمیں یہ کرسمس تک ختم کر لینی چاہیے۔ یہ الفاظ ہیں اسکول کے سب سے پیارے استاد مسٹر چپس کے۔ ان کی یہ پر امید مگر ہچکچاہٹ بھری بات اس خوش فہمی کو ظاہر کرتی ہے جو جنگ کے شروع میں تقریباً سب پر طاری تھی، ایک ایسی خوش فہمی جو بہت جلد ٹوٹنے والی تھی۔ تو ذرا تصور کیجئے، یہ 1914 کا آخر ہے، سب یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ جنگ بس کچھ ہی مہینوں کی بات ہے، ایک فیصلہ کن لڑائی ہوگی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کسی کو اندازہ تک نہیں تھا کہ وہ ایک ایسے طوفان کے دہانے پر کھڑے ہیں جو دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ بروکفیلڈ میں جنگ کے ان سالوں کا ہمارا سفر 1914 کی اسی خوش فہمی سے شروع ہوتا ہے، جو پھر 1915 کی بے یقینی سے گزرتا ہوا 1916 کی تباہی تک پہنچتا ہے۔ ہر گزرتا سال اپنے ساتھ ایک نئی، زیادہ تکلیف دہ حقیقت لے کر آیا جس نے اسکول کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ جب پہلے طالب علم کی موت کی خبر آئی تو اس کا صدمہ بہت گہرا تھا، اور ستم ظریفی دیکھیں، چپس کو یاد آیا کہ کیسے ایک صدی پہلے اسی اسکول کے لڑکے فرانسیسیوں کے خلاف لڑ رہے تھے اور آج وہی اتحادی تھے۔ لیکن جنگ کے لیے پرجوش اس نئی نسل کے لیے تاریخ کے یہ سبق کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ تو 1914 کے اس پہلے صدمے کے بعد جنگ نے اپنا اصل بھیانک چہرہ دکھانا شروع کر دیا۔ اب یہ معاملہ کسی ایک فرد کا نہیں رہا تھا، بلکہ سوال یہ تھا کہ ناموں کی یہ فہرست اور کتنی لمبی ہونے والی ہے۔ 1915 تک آتے آتے جنگ اب کوئی دور دراز کا واقعہ نہیں رہی تھی، یہ ایک خوفناک معمول بن چکی تھی، اسکول کی روزمرہ زندگی کا ایک ایسا تکلیف دہ حصہ جس سے فرار ممکن ہی نہیں تھا۔ اسکول کے چیپل میں ہر اتوار کی شام ایک دل دہلا دینے والی رسم ادا کی جاتی تھی۔ جنگ میں ہلاک ہونے والے اسکول کے سابق طلباء کے نام پڑھے جاتے۔ یہ فہرست جو ہر ہفتے لمبی ہوتی جاتی، جنگ کی اصل قیمت کا پیمانہ بن گئی تھی۔ اور یہی وہ بات تھی جو چپس کو سب سے الگ کرتی تھی۔ ہیڈ ماسٹر کے لیے یہ محض ایک فہرست سے پڑھے جانے والے نام تھے، لیکن چپس کے لیے ہر نام کے ساتھ ایک چہرہ جڑا تھا، ایک یاد تھی، ایک ذاتی تعلق تھا۔ یہ نقصان ان کے لیے ناقابل یقین حد تک گہرا اور ذاتی تھا۔ وہ ان کے شاگرد تھے، بالکل ان کے بچوں کی طرح۔ پھر آیا 1916 اور سوم کی جنگ ہوئی۔ اس کے بعد ایک اتوار کی شام چیپل میں پڑھے جانے والے ناموں کی تعداد 23 تک پہنچ گئی۔ سوچیں ذرا، ایک ہی دن میں 23 نام! یہ صرف ایک عدد نہیں تھا، یہ اس تباہی کی ہولناک گواہی تھی جس نے ایک پوری نسل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ لیکن نقصان صرف میدان جنگ میں نہیں ہو رہا تھا۔ خندقوں سے بہت دور بروکفیلڈ کی اپنی دیواروں کے اندر بھی ایک اور بحران جنم لے رہا تھا، ایک ایسا بحران جو اس ادارے کو اندر سے ہی توڑنے کے درپے تھا۔ اب بات کرتے ہیں ہیڈ ماسٹر چیٹرز کی، ایک ایسا شخص جو جنگ کے دوران اسکول کی قیادت تو کر رہا تھا، لیکن ایک ایسے شدید دباؤ کا شکار تھا جسے کوئی دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ یہی چیٹرز کی زندگی کا سب سے بڑا تضاد تھا۔ لوگوں کی نظر میں وہ ایک ایسا شخص تھا جو جنگ سے بھاگ رہا ہے، جسے محاذ پر ہونا چاہیے، لیکن اصل حقیقت یہ تھی کہ وہ ایک طرف غیر منصفانہ عوامی تنقید اور دوسری طرف ایک خفیہ بیماری کے بیچ پھنسا ہوا تھا جو اسے اندر ہی اندر ختم کر رہی تھی۔ اس نے چپس کو بتایا کہ اسکول کس طرح بکھر رہا ہے۔ زیادہ تر قابل اساتذہ فوج میں جا چکے تھے، ان کی جگہ جو آئے وہ کسی کام کے نہیں تھے۔ طلباء میں نظم و ضبط ختم ہو رہا تھا اور اسے خود کلاسیں لینی پڑ رہی تھیں۔ وہ رات آدھی رات تک کام کرتا تھا اور اسے ڈر تھا کہ اسکول اس کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ تو سوال یہ تھا کہ جب اسکول کا حوصلہ اس طرح ٹوٹ رہا تھا، جب سب کچھ بکھرنے کے قریب تھا، تو کون تھا جو اسے سنبھال سکتا تھا؟ اسکول کو ایک غیر متوقع نجات دہندہ کی ضرورت تھی۔ اور یہیں سے کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ ہیڈ ماسٹر چیٹرز بالکل مایوس ہو کر ایک آخری درخواست لے کر مسٹر چپس کے پاس پہنچے۔ یہ صرف ایک نوکری کی پیشکش نہیں تھی، یہ اس سے کہیں بڑھ کر تھی۔ چیٹرز کی درخواست کا مطلب بہت گہرا تھا۔ اسے چپس ایک استاد کے طور پر واپس نہیں چاہیے تھے، بلکہ اسے استحکام اور تاریخ کی ایک زندہ علامت کی ضرورت تھی، کوئی ایسا جو بس وہاں موجود رہ کر اس بکھرتے ہوئے ادارے کو تھام سکے۔ اس بحران کے لمحے میں جب ہر طرف مایوسی تھی، ایک بوڑھے شخص کے خاموش فرض نے ایک نئی امید پیدا کی۔ ان کی گفتگو کا نتیجہ بہت سادہ مگر بے حد طاقتور ہونے والا تھا۔ چپس کا جواب سوری اور دلی تھا۔ میں آؤں گا،
یہ صرف ایک نوکری قبول کرنا نہیں تھا، یہ دراصل خدمت کا ایک گہرا عمل تھا، ہوم فرنٹ پر ثابت قدمی کی ایک علامت۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ جنگ صرف محاذ پر ہی نہیں لڑی جاتی۔ آخر میں بروک فیلڈ کی یہ کہانی ہمیں ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ جب ارد گرد کی دنیا بکھر رہی ہو تو حقیقی طاقت اور تسلسل آخر آتا کہاں سے ہے؟ شاید اس کا جواب بڑے کارناموں میں نہیں، بلکہ خاموش فرض، ادارہ جاتی یادداشت اور اس انفرادی جذبے میں پوشیدہ ہے جو کبھی ہار ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔